نمبر 26 آیہ کریمہ نمبر 12، 13 اور 14 اور 15۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کذبت قبلہم قوم نوح واصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد۔ صدق اللہ العظیم۔ کذبت جھٹلایا، قبلہم اس سے پہلے، قوم نوح نوح علیہ السلام کی قوم نے، واصحاب الرس اور اندھے کنویں والوں نے، وثمود اور قوم سمود نے، وعاد اور قوم عاد نے، وفرعون اور فرعون نے، واخوان لوط اور لوط علیہ السلام کے ہم وطنوں نے، واصحاب الایکہ اور اصحاب ایکہ نے، وقوم تبع اور قوم تبع نے، کل ان میں سے ہر ایک نے، کذب الرسول رسولوں کو جھٹلایا، فحق وعید پس ہمارا وعید کا وعدہ جو ہے وہ حق ہے۔ افعینا کیا ہم تھک گئے ہیں، بالخلق الاول پہلی مرتبہ پیدا فرما کر، بلکہ ہم وہ فی لبس من خلق جدید اثر نو پیدا کیے جانے کے متعلق شک میں ہیں۔ اللہ جل سبحانہ و تعالی ان آیات میں کفار مکہ کو تنبیہ بھی فرما رہے ہیں اور اپنے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کو تسلی بھی دے رہے ہیں۔ کیا محبوب جس طرح کفار مکہ آپ کو اور آپ کے لائے ہوئے پیغام کو جھٹلا رہے ہیں اور اس کی تکذیب کر رہے ہیں، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، اس کی کہانی بہت پرانی ہے۔ آپ دیکھیے، آپ سے پہلے قوم نوح نے بھی اپنے نبی کو جھٹلایا۔ اگر آج یہ آپ کو جھٹلا رہے ہیں تو کوئی نئی بات تو نہیں ہے۔ صدیوں برس پہلے نوح آپ کے بھائی تشریف لائے اس دنیا میں اور قوم نے جھٹلایا ان کو، حالانکہ وہ اللہ کے سچے برحق برگزیدہ پیغمبر و نبی و رسول تھے۔ اور اگر آج مکہ والے آپ کو جھٹلا رہے ہیں تو آپ کو رنجیدہ خاطر نہیں ہونا چاہیے، پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ یہ ان لوگوں کا پرانا وتیرہ ہے کہ یہ اپنے انبیاء کی تکذیب کرتے ہیں۔ واصحاب الرس اور اندھے کنویں والوں نے بھی اپنے نبی کو جھٹلایا تھا۔ اب رس کون ہے؟ اصحاب رس، رس عربی زبان میں گڑھے کو کہتے ہیں، چاہے وہ عام گڑھا ہو چاہے وہ قبر کا گڑھا ہو، لیکن یہاں رس سے مراد کیا ہے؟ اہل یمامہ، یمامہ کے رہنے والے لوگ۔ کیوں؟ یہاں اصحاب رس سے مراد ہے اندھا کنواں۔ اندھا کنواں اس کو کہتے ہیں کہ جس کنویں کے اوپر نہ چھت ہو اور نہ آس پاس منڈیر ہو۔ تو جب اوپر چھت بھی نہ ہو اور آس پاس منڈیر بھی نہ ہو تو عربی زبان میں ایسے کنویں کو رس یعنی کیا ہے؟ اندھا کنواں کہتے ہیں، کہ جس میں ہر وقت کسی کے گرنے کا خطرہ رہتا ہے۔ اور اہل یمامہ چونکہ بہت زیادہ کنووں کے مالک تھے، اس لیے یمامہ کے اندر کئی کنویں تھے اور وہ سبھی ویران کنویں تھے، تو ان کو اصحاب رس کہا گیا کہ یمامہ والوں نے بھی اپنے نبی کو جھٹلایا۔ اب اس کے بعد فرمایا وثمود اور قوم سمود نے بھی اپنے نبی کو جھٹلایا۔ قوم سمود کون ہے؟
جن کی طرف اللہ تعالیٰ نے حضرت صالح علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا تھا۔ صالح علیہ السلام اللہ کے برگزیدہ پیغمبر نبی، آپ پیچھے ان کی ہسٹری پڑھ رہے ہیں کہ یہ قوم ایسی بدبخت تھی، انہوں نے نبی سے انوکھا مطالبہ کیا۔ مطالبہ کیا کیا؟ آپ پتھر سے اونٹنی نکالیں اور اونٹنی بھی ایسی ہو جو گابن ہو، اور پتھر سے نکلتے ہی بچے کو ہماری نگہوں کے سامنے جنم دے تو ہم آپ کو اللہ کا سچا نبی مان لیں گے۔ جانور سے جانور کی تخلیق، انسان سے انسان کی تخلیق، پودے سے پودے کی تخلیق، زمین سے فصل کی تخلیق، یہ تو قدرت کے فطرت کے اصول ہیں، لیکن پتھر سے کسی جانور کی تخلیق یہ انوکھا ایک مطالبہ تھا۔ لیکن اللہ کے نبی پتھر کے پاس کھڑے ہوئے، پتھر کو حکم دیا تو اس کے اندر سے گابن اونٹنی نکل آئی اور اس نے نکلتے ہی بچے کو جنم دیا۔ لیکن یہ اتنی ظالم قوم تھی، اتنا عظیم معجزہ دیکھ کر بھی ایمان نہیں لائی اور اپنے نبی کو جھٹلا دیا۔ تو اللہ فرماتا ہے محبوب، یہ چونکہ عرب کے قریب کے انبیاء ہیں جن کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ یمامہ عرب سے قریب ہے، سمود یہ عرب سے بالکل قریب ہے، یہ قریب کے علاقوں کی اہل مکہ کو دعوت دی جا رہی ہے، تمہارے قرب و جوار میں دیکھو تو صحیح نا کہ کیا ہوا ہے۔ اگر آج تم جھٹلا رہے ہو تو کوئی انوکھی کہانی ہے۔ تم سے پہلے قوم سمود نے بھی تو جھٹلایا اپنے نبی صالح علیہ السلام کو، وعاد اور قوم عاد نے بھی۔ یہ عرب کی بڑی طاقتور قوم تھی، بڑی خوشحال قوم تھی، طویل عمروں کے مالک یہ لوگ تھے، اور اللہ نے ان کی جانب حضرت ہود علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا، لیکن انہوں نے اپنے نبی کی تکذیب کی۔ اللہ فرماتے ہیں قوم عاد نے بھی تکذیب کی۔ پھر فرعون، یہ اہل مصر سے ہے، مصر کا یہ بادشاہ ہے، ٹھیک ہے، 300 سال یہ زندہ رہا، 300 سال زندہ رہا، اور کتنی حکومت کی؟ 280 سال حکومت کی۔ اور اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے اس کی طرف بھیجا، اور جناب موسیٰ علیہ السلام نے 80 سال اس کو تبلیغ کی ہے۔ اس اکیلے کے محل میں جا کر اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام 80 سال اس کو دعوت حق دیتے رہے، لیکن 80 سال کی تبلیغ کے باوجود بھی یہ ایمان نہیں لایا۔ محبوب، ابھی تو آپ نے مکہ میں تبلیغ شروع کی ہے اور مکہ والے آپ کو جھٹلا رہے ہیں، تو یہ کوئی نئی بات تو نہیں ہے، یہاں تو 1 برس کی کہانی ہے، اور ادھر دیکھیے 80 سال اللہ کا کلیم، کثیر معجزوں کا مالک نبی، جو رب سے ہم کلام ہوتا تھا، اس نے فرعون کو تبلیغ کی، لیکن 80 سالہ تبلیغ کے باوجود یہ بد نصیب ایمان نہیں لایا، اور اس نے موسیٰ علیہ السلام کو نبی رسول ماننے کے بجائے کہا یہ جادوگر ہے، علیہ باللہ۔ کہا محبوب یہ سارے آپ کے سامنے۔ وَإِخْوَانُ لوط، اور لوط علیہ السلام کے ہم وطن جن کی طرف جناب لوط کو بھیجا گیا، انہوں نے اللہ کے نبی لوط علیہ السلام کی تکذیب کی۔ اب اس کے بعد وَأَصْحَابُ الْأَيْكَةِ، ایکا عربی زبان میں گھنے جنگل کو کہا جاتا ہے، جس میں بہت زیادہ درخت ہوں، اور پھر درخت بھی گھنے ہوں، اور درختوں نے آپس میں جھنڈ بنایا ہو، ہر درخت کی شاخیں دوسرے درخت میں گھسی ہوئی ہوں، اس کو عربی زبان میں ایکا کہتے ہیں۔ وَأَصْحَابُ الْأَيْكَةِ، اور ایکا والوں نے بھی اپنے نبی کو جھٹلایا۔ یہ کون تھے؟ جناب شعیب علیہ السلام واحد نبی ہیں جن کو اللہ نے ایک ہی وقت میں 2 علاقوں کا نبی بنا کر بھیجا، 2 قوموں کی طرف نبی بنا کر بھیجا، اہل مدین کی طرف بھی اور اصحاب ایکا کی طرف بھی۔
لیکن ان دونوں نے اصحاب ایکا نے بھی اور اہل مدین نے بھی حضرت شعیب علیہ السلام کو جھٹلایا۔ حضرت شعیب علیہ السلام جناب موسیٰ کے سسر ہیں، حضرت شعیب کی بیٹی جناب موسیٰ کے گھر ہے، تو یہ اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام کے سسر ہیں حضرت شعیب علیہ السلام، اور یہ اصحاب ایکا اور اصحاب مدین کی طرف آئے تھے۔ مدین والوں نے بھی اپنے نبی حضرت شعیب کو جھٹلایا اور اصحاب ایکا نے بھی جھٹلایا، اور اللہ نے ان دونوں قوموں کو تباہ کر دیا تھا۔ مدین والوں کی طرف اللہ تعالیٰ نے آسمان سے ایک چیخ بھیجی، اس چیخ کی شدت سے ان کے دل پھٹ گئے تھے اور یہ ساری قوم تباہ ہو گئی تھی۔ اور اصحاب ایکا جس جنگل میں رہتے تھے نا، یہ گھنے جنگل میں رہتے تھے، اس لیے ان کو اصحاب ایکا کہا جاتا ہے۔ اس جنگل پر اللہ نے اتنے شدید اتنے گہرے بادل بھیجے کہ بادلوں کے اندر جو کڑک تھی، اس کڑک اور بادلوں کے گرجنے کے دمک سے یہ لوگ مر گئے تھے۔ تو اصحاب ایکا اور نبی جھٹلایا۔ وقوم تبہ، اور تبہ کی قوم نے، تبہ نے نہیں جھٹلایا، تبہ کی قوم نے، قوم تبہ، تبہ کی قوم نے۔ تبہ یہ کون تھا؟ یہ قدیم عرب کا بادشاہ تھا، اس کی بہت ساری اولادیں تھیں اور کئی اس کے قبائل تھے، اور اس کی قوم کا نام تھا سبا۔ یہ اپنے وقت کی قوت کے اعتبار سے، خوشحالی کے اعتبار سے اور فارغ البالی کے اعتبار سے یہ عظیم عرب کی قوم گنی گئی ہے، قوم سبا۔ یہ اس قوم کا بادشاہ تھا تبہ، اور یہ تبہ اس کا نام نہیں تھا، یہ لقب تھا، نام اس کا ابو قریب ہے۔ تبہ اس طرح اس کو کہتے تھے جس طرح روم کے بادشاہ کو کیسر کہتے ہیں اور فارس کے بادشاہ کو کسریٰ کہتے ہیں۔ جس طرح روم اور فارس کے بادشاہوں کے لقب کیسر اور کسریٰ ہے نا، اس طرح تبہ اس سبا قوم کے بادشاہ کا لقب تھا، اور اس کا اصل نام ہے ابو قریب۔ یہ خود مسلمان ہو گیا تھا لیکن اس کی قوم کافر تھی، اور اس کی قوم نے کیا کیا؟ اپنے نبی کو جھٹلایا تھا۔ یہ اپنے نبی پر ایمان لایا تھا بادشاہ، لیکن قوم نہیں مانی تھی، اور قوم نے اپنے نبی کو جھٹلایا تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی قوم کو تباہ و برباد کر دیا۔ یہ بہت خوشحال قوم تھی اور بہت وسیع قبائل پر محیط قوم تھی۔ اب اللہ تعالیٰ اہل مکہ کو دعوت فکر دے رہے ہیں۔ سنا ہم نے کیا 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 جھٹلانے والوں کا حال، کیسے قوم لوط کو پتھر برسا کر تباہ کیا، کیسے صالح کی قوم کو ہم نے غرق کیا، کس طرح قوم عاد کو ہم نے تباہ کیا، کس طرح ہم نے اصحاب ایکا کو برباد کیا، کس طرح قوم تبہ کو ہم نے غرق کیا۔ مکہ والو، اگر تم اپنے وتیرے سے باز نہ آئے اور اپنے اس حرکات سے نہ باز آئے اور ہمارے محبوب کو مسلسل اذیت دیتے رہے، تو قریب ہے اللہ کا وعدہ عذاب تمہارے لیے بھی آ جائے، اس لیے باز آ جاؤ۔ اب دیکھیے اللہ تعالیٰ کیسے فرما رہے ہیں، کل کذب الرسل، ان سب قوموں نے اپنے رسولوں کو جھٹلایا، فحق کا وعید، اللہ کا عذاب کا وعید، ڈرانا، وعید کہتے ہیں ڈرانے کو، عذاب کا وعید وہ آج بھی برحق ہے، یعنی اللہ کا وعدہ عذاب آج بھی قائم ہے، اسے دوبارہ کوئی وعدہ لکھنا نہیں پڑے گا، اس نے آج بھی اگر حکم دیا تو پہلی قوموں کی طرح تم بھی برباد ہو جاؤ گے۔ اب اس کے بعد مشرکین مکہ جس عقیدے کے منکر تھے، اس عقیدے پر بڑی خوبصورت دلیل دی جا رہی ہے۔ افعینا بالخلق الاول، تمہارا کیا خیال ہے اللہ اس کائنات کو پہلی بار بنا کر تھک گیا ہے؟ عین کہتے ہیں عربی زبان میں تھک جانے کو۔ کیا تمہارا یہ خیال ہے کہ اللہ پہلی مرتبہ اس کائنات کو بنا کر تھک گیا ہے؟
کہ جو اسے دوبارہ قبروں سے اٹھانا مشکل ہوگا کیونکہ وہ تھک گیا ہے؟ کہا وہ تھکا نہیں ہے، بل ہم فی لبس خلق جدید، سچی بات تو یہ ہے کہ تم اپنے اثر نو اٹھائے جانے کے متعلق شک میں ہو، کہ تم شک کر رہے ہو کہ اثر نو کیسے اٹھایا جائے گا۔ تو اللہ تھکا نہیں ہے، جب وہ پہلی بار مخلوق کو بنانے سے تھکا نہیں ہے تو دوسری بار بنانے سے کیوں تھکے گا؟ جب تمہارا مٹیریل نہیں تھا، جب تمہاری تصویر نہیں تھی، جب تمہارا کوئی نام و نشان نہیں تھا، جب تمہارا کوئی خیال و وہم و گمان بھی نہیں تھا، اس وقت تمہارے باپ کو زمین کے اندر سے ذرہ ذرہ مٹی اٹھا کر کئی فطرتوں کی مٹی کو اکٹھا کر کے گوندا اور تمہارا ابا آدم بنایا، اور پھر دیکھو ساری کائنات تمہارے ایک باپ سے بھر دی۔ اب تو مٹیریل بھی ہے، اب تو تصویر بھی ہے، اب تو تمہاری زندگی کا نمونہ بھی ہے، اب قبر سے اٹھانا اس کے لیے کون سا مشکل ہے؟ اس لیے کہا افعینا بالخلق الاول، تمہارا کیا خیال ہے وہ پہلی خلق سے تھک گیا؟ میں کہا نہیں نہیں، وہ تھکا نہیں ہے، بل ہم فی لبس خلق جدید، تم اپنی اثر نو تخلیق کے متعلق شک میں پڑے ہوئے ہو کہ اثر نو تخلیق کیسے ہوگی۔ تو سوچ لو، جس نے پہلی بار بنایا تھا وہی دوبارہ بنائے گا، سیدھی سی بات ہے۔ تو جب پہلی بار بنانے والے کو تم مانتے ہو تو دوسری بار بنانا اس کے لیے کون سا مشکل ہے؟ پہلے تو اس نے تمہارے باپ کی مٹی کو گوندا، اس کو فطرت کے تقاضوں سے گزارا تھا، اب تو صرف اسے لفظ کن کی ضرورت ہے، وہ کن کہے گا، تم اپنی قبروں سے بھاگے ہوئے اس کی بارگاہ میں آ جاؤ گے۔ اب تو صرف کن کی بات ہے۔ تو اس لیے کہا تم اپنی پہلی تخلیق کے متعلق شک میں ہو، اور یہ شک دور کر لو، دیکھ لو ہم نے جھٹلانے والوں کا حشر کیا کیا، اور ہم پہلی بار بنا کر تھکے نہیں ہیں، ہم آج بھی تر و تازہ ہیں، جب چاہیں گے ہم ساری کائنات کو مٹا کر پھر سے دوبارہ بنا لیں گے۔ ہمارے لیے کون ہے؟ آپ کو یاد ہوگا نا کہ جب بچپن میں ہم کھیلا کرتے تھے مٹی کے گروندوں سے، تو کیا کرتے، ایک مرتبہ گروندے بناتے تھے، دوسرا بچہ بھی بناتا، اب مقابلہ ہوتا تھا۔ اب مقابلہ ہوا، نہیں جی میرا مکان اچھا ہے، نہیں میں نے صحیح بنایا، میری گڑیا اچھی ہے، نہیں جی میں نے صحیح بنایا، اچھا دوسرا بچہ مارو ہاتھ، چلو ختم کرو، دوبارہ سے بناتے۔ اب وہ ایک لمحے میں ہاتھ پھیرتا تھا، وہ سارا کچھ دڑام سے گر جاتا تھا، اب جی نئے سرے سے بناؤ، اب دوبارہ بنایا جاتا تھا، تو چند لمحے میں ہاتھ پھیرا، ہر چیز ختم، اور پھر سے گروندے بنا کر کھڑے کر دیتے تھے۔ تو خالق نے بھی تو یہی کرنا ہے نا، اس نے بنایا، تم کہتے ہو صحیح نہیں بنایا، وہ کہتا ہے ہم دڑام سے قیامت کے دن گرا دیں گے، اور پھر ایک لمحے میں کن کہیں گے دوبارہ بنا لیں گے۔ افعینا بالخلق الاول، تمہارا کیا خیال ہے کہ ہم پہلی خلق سے تھک گئے ہیں؟ نہیں، ہم تھکے نہیں ہیں۔ اللہ سے دعا ہے